خاندان اطرت و طہارت کے ساتھ ہم سب کا تعلق ہے اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد جیسے رہنما ملے۔ کچھ چیزیں معاشرے کے اندر بعض اوقات بندے کو نئی لگتی ہیں اور پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے تو یہ نہیں تھی، اب کہاں سے آ گئی۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جس دور میں علم کی کمی تھی تو لوگوں تک باتیں نہیں پہنچی تھی، تو ہمارے ہاں بھی کہانیاں تھیں۔ مجھے یاد ہے بچپنے میں ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ علی مولا کا جنازہ جو ہے وہ ایک اونٹنی پر رکھ دیا گیا اور وہ اونٹنی جنازہ لے کر چلی گئی، تو پھر پتہ نہیں وہ کہاں دفن ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ کہانی آپ نے بھی سنی ہوگی۔ جب بڑے ہوئے، پڑھنا شروع کیا، علماء سے ملے، علم آیا، تو پتہ چلا کہ علی مولا کا جنازہ حسن و حسین نے اٹھایا تھا اور حسن و حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا۔ یہ چیز پتہ چلی۔ اب بندہ کہے کہ یہ نئی ہے، نئی نہیں تھی، پرانی تھی، ہم تک پہنچی نہیں تھی۔ جب پہنچ گئی تو بات واضح ہو گئی۔ ایسا ہی جناب شریکت الحسین کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، پھر میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کچھ باتوں پہ۔ آج کی میری گفتگو سمجھے کچہری ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور آپ میں سے ہر بندے کو مجلس کے دوران یا بعد میں بھی سوال کرنے کا حق بھی حاصل ہے، میں جواب بھی دوں گا۔ کیونکہ کچھ لوگ مومن ہی ایسے ہوتے ہیں جو کچھ سوچے تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں ایک گاؤں میں جا رہا ہوں آج کل مجلسیں پڑھنے کے لیے، انہوں نے میری ایک سوچ بدل دی ہے جو میں نہیں کر سکا، انہوں نے کی کہ آپ نے ہر مہینے آنا ہے، ہمارے پاس ایک مجلس پڑھنی ہے، جو تاریخ بھی آپ کو خالی ہو، پورا سال ہر مہینے آنا ہے، اور وہ مجلس آپ نے ہمیں خطابت کے انداز میں نہیں سنانی، ہمیں علم دینے کے لیے سنانی، تاکہ ہم سوال و جواب بھی کریں گے، ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے آل محمد کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، ظلم دیکھیے آل محمد کے ساتھ۔ آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی ولادت کب ہوئی ہے۔ جھگڑا ہے یا نہیں؟ 12 ربیع الاول کو ہی یا 17 کو ہی جھگڑا ہے نا؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی ہے، وہ بھی محمد جیسا نبی، اور اس کی تاریخ ولادت میں جھگڑا ہے؟ سنی کہتے ہیں 12 کو ہی ہے، شیعہ کہتے ہیں 17 کو ہی ہے۔ دو ولادتیں یا دو شہادتیں ایسی ہیں جن پہ جھگڑا نہیں ہے، چونکہ ان پہ گواہ پوری کائنات ہے۔ علی کی ولادت پہ جھگڑا نہیں ہے۔ 13 رجب کو ہوئی ہے، کعبے میں ہی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے۔ سنیوں کو بھی پتا ہے 13 رجب کو ہوئی ہے، شیعوں کو بھی پتا ہے 13 رجب کو ہوئی ہے۔ حالانکہ سنی علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، شیعہ علی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں۔ پھر جملہ سن لیں، شیعہ علی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سنی علی کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن ولادت پر اکٹھے ہیں۔ ولادت پر اکٹھے ہیں۔ اچھا، سنی بھی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، شیعہ بھی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دونوں گروپ محمد کی ولادت پر اکٹھے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے۔ علی غلام ہے، غلام کی ولادت پہ ساری دنیا اکٹھی ہے، سردار کی ولادت پر نہیں ہے اکٹھی۔ کیوں نہیں اکٹھی؟ اس کا سبب ہے، کیونکہ
رسول کی ولادت ہوئی ابو طالب کے گھر میں. رسول کی ولادت ہوئی حضرت ابو طالب کے گھر میں. علی کی ولادت ہوئی کعبے میں. پھر تاریخوں کا فرق دیکھیے گا. رسول کی ولادت ہوئی ربیع الاول میں، علی کی ولادت ہوئی رجب میں. اب یہ ربیع الاول اور رجب کا کیا فرق ہے؟ فرق سمجھیے. ربیع الاول کے مہینے میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے. کوئی جنگ کرنے گیا ہوا ہے، کوئی کاروبار کرنے گیا ہوا ہے، کوئی اپنے سنگت سہیلی کے پاس گیا ہوا ہے. تو لوگ اپنے اپنے فراغت کے دنوں میں اپنے کاموں پر ہوتے تھے. رجب ایسا مہینہ تھا زمانہ جاہلیت میں، حضرت ابراہیم کے دور سے لے کر، بلکہ اکثر راویوں نے لکھا ہے جناب نوح سے لے کر، جناب نوح سے لے کر آج تک، اس تاریخ تک جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. رجب ایسا مہینہ ہے کہ جس رجب میں جنگ حرام ہے اور شریعت کا اور غیر شرعی لوگوں کو حکم ہے کہ اپنے کام کاج چھوڑ کے مکے جا کے عمرہ کرو. عمرہ کرنے کا حکم ہے رجب. اب آپ کو ایک فقہی مسئلہ بتاؤں. رجب کے علاوہ اسلام کے جو 11 مہینے ہیں، رجب کے علاوہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ عمرہ کرنے چلے جائیں تو محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادی الاول میں، جمادی الثانی میں رجب چھوڑ دیں. اس کے بعد شعبان میں، رمضان میں، شوال میں، ذیقعد میں. ذیقعد میں عمرہ نہیں ہوتا پھر کیونکہ حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. ذیقعد تک اگر آپ عمرہ کرنے چلے جائیں تو آپ ایک چاند میں صرف ایک عمرہ کر سکتے ہیں. ایک چاند میں ایک عمرہ، یعنی یکم چاند سے لے کر چاند کی 30 تاریخ تک صرف ایک عمرہ کر سکتے ہیں. بھلے آپ مہینہ رہیں وہاں مکہ بیت اللہ میں، بھلے آپ مہینہ رہیں، لیکن آپ ایک چاند میں 2 عمرے نہیں کر سکتے. واحد مہینہ رجب ہے کہ جس میں اگر آپ چاہیں تو 2 عمرے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ آپ کے امام کا حکم کہ رجب کے چاند میں آپ 2 عمرے اکٹھے کر سکتے ہیں، باقی کسی چاند میں نہیں کر سکتے. دیکھیے گا، شرط ذہنوں میں رکھیے گا بات. مکے اور کعبے جانے کی بات زیارتوں میں جانا اور بات ہوتی ہے، بیت اللہ جانا اور بات ہے. زیارتوں پہ اگر آپ جا رہے ہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا، عمرہ کرنے آپ نے احرام باندھ لیا ہے نا. جب احرام مدینے کے باہر مسجد شجرہ ہے، مسجد شجرہ میقات ہے. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے نا اور آپ نے یوں کر کے داڑھی میں ہاتھ مارا ہے، یوں کر کے، اور ایک بال اگر آپ کا ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو آپ پہ 2 بکرے جرمانہ ہے. ٹوٹا گیا داڑھی کا. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا یوں کرتے رہتے. ایک بال. بکرے کتنے؟ 2. اچھا، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا سیلفیاں بنانے کا. احرام باندھ لیا ہے تو اب میرا احرام کے اندر سیلفی بھی ہونی چاہیے. اگر یوں کر کے اپنی سیلفی بنائیے نا تو 4 بکرے. جائیں گے بس میں بیٹھیں گے نا، بس میں شیشے ہوتے ہیں. رات کے ٹائم پہ نا اس شیشے میں بندے کو اپنی شکل نظر آتی ہے. تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ شکل نہ دیکھیں، اس کے سامنے پردہ کر دیں. کیونکہ اگر آپ نے شکل دیکھ لی نا تو آپ میں 2 بکرے جرمانہ ہے. اچھا، اگر آپ تھک گئے،
اگلی سیٹ پہ آپ نے سر یوں رکھ لیا، سیٹ کے اوپر سر رکھ لیتے ہیں بندے، یہ نہیں رکھتے، اس طریقے سے سر رکھتے ہیں نا، تو الحمدللہ 3 بکرے عمرہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آج کی مجلس میں اس انداز میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، معلومات دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے گرمی لگ رہی ہے، منہ پہ یوں رومال کر لیا، 2 بکرے۔ عورت ایسے نقاب نہیں کر سکتی، عورت ایسے نقاب نہیں کر سکتی۔ نقاب یہ ہوگا، جتنا حصہ وضو کے لیے دھونا ضروری ہے نا منہ کا، اتنا حصہ نظر آنا چاہیے عمرے کے دورے میں۔ جراب نہیں پہن سکتے، عمرے کے لیے آپ نے احرام باندھا ہے نا، تو یہ آپ کا حصہ، یہ حصہ ننگا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس حصے پہ یوں کر کے جراب پہن لی ہے نا اس انداز میں، تو اب آپ کے 5 بکرے۔ بکرے بھی اندازہ لگائیے گا، بکروں میں شرطیں سخت ہوتی جاتی ہیں، کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے، مکمل کالے رنگ کا ہونا چاہیے، اس میں ایک بال بھی سفید نہیں چاہیے، مکمل کالے رنگ کا۔ آج کوئی آسان عمل نہیں ہے، یہ میں ابھی عمرہ بتا رہا ہوں۔ اور کعبے میں آپ بغیر، پہلی مرتبہ اگر آپ جا رہے ہیں مکے میں، تو آپ مکے میں بغیر احرام کے اور بغیر عمرے کی نیت سے داخل ہی نہیں ہو سکتے، داخل ہونا حرام ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی داخل ہو بھی گئے تو پھر بھی آپ کی بیوی آپ کے حلال نہیں رہی۔ جو شادی شدہ نہیں ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہے کہ ہم اگر شادی شدہ ہی نہیں ہیں چلے گئے ہیں، شادی شدہ بھی نہیں ہو، اگر ایسے چلے گئے ہو نا چنگ مٹسی کر کے کہ میں حالت احرام میں نہیں جاتا اور عمرہ نہیں کرتا، ایسے ہی مکہ گھوم کے آ جاتا ہوں، بھلے تو اس کے بعد 50 مولویوں سے نکاح پڑھا، وہ بیوی پھر بھی حلال نہیں۔ سوچا نا واپس آ کے شادی کرنی ہے؟ نہیں۔ تو نے سوچا کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہوں، بیوی میری مر گئی ہے، اب میں نے تو کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو ایسے ہی چنگ مرسی کر کے چلا جاتا ہوں نا، وہ جو مر گئی ہے نا وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے گھر کا قانون، اللہ کہتا ہے میرے گھر ایسے نہیں آئے گا۔ اس لیے دیکھ رجب کے مہینے میں 2 عمرے کرنے کی تجھے اجازت ہے۔ یہ رجب کے مہینے میں اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا، عرب کا جاہل بھی رجب کے مہینے میں عبادت کرتا تھا، اور اللہ انہیں عبادت کے لیے بیت اللہ بلاتا تھا، اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کیونکہ اس نے بیت اللہ میں علی کو بھیجنا تھا۔ تقریر میں یہاں کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو ابھی تک یہ میری تقریر اسلام آباد میں پہنچ گئی ہوگی 1 منٹ میں۔ اس دور میں اینڈرائیڈ موبائل تو نہیں تھے، یہ تھے نہیں تھے۔ بات میری یاد ہے نا کہ علی کی ولادت کی تاریخ لوگوں کو کیوں یاد ہے؟ وہ عمرے والے موضوع پہ تو علیحدہ چلا گیا، وہ آپ کو کچہری میں بتاؤں گا کہ عمرہ کتنا سخت ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں جا رہا تھا نا تو میں نے اپنی بیگم میرے ساتھ تھی عمرے میں، تو اس نے مجھے پہلے کہا تھا کہ 20 بکرے سے چھوڑ کے جا، لے کے گھر چھوڑ کے جا، کیونکہ کام مشکل ہے، غلطی کہیں نہ کہیں ہوگی۔ اندازہ لگائیے گا، جس دن علی مولا کی ولادت ہوئی ہے اس دن مکے میں 90,000 بندہ تھا۔ کتنا بندہ؟ 90,000 بندہ
مکے میں تھا جنہوں نے علی کی ماں کو کعبے کے اندر جاتے دیکھا، پھر 16 رجب کو علی کی ماں کو باہر نکلتے دیکھا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو کعبے کا دروازہ ہے نہ اس دروازے سے اندر گئی ہے نہ اس دروازے سے باہر آئی ہے۔ جوانوں کے لیے ایک تحقیق کی بات چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کعبے میں چھوٹی سی دراڑ آپ کو دکھائی جاتی ہے اتنی سی جگہ پر، اتنی سی جگہ سے عورت اندر کیسے جائے گی؟ وہ جو جگہ آپ کو دکھائی جاتی ہے وہ اتنی ہے، یا یہاں سے لیں تو یہاں تک، زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ جگہ ہے وہ جو کونے میں آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ اس 1.5 فٹ سے بندہ اندر کیسے جائے گا؟ بی بی کا قد اگر کم سے کم بھی کرو تو 6 فٹ تو ہونا چاہیے۔ اس دور میں 6 فٹ میرا ہے، اس دور میں عرب کا قد کتنا ہوگا؟ بی بی جہاں سے گئی ہے نا وہ جگہ وہ کونا نہیں، بی بی کے لیے کعبے کا کونا نہیں پھٹا تھا، دیوار پھٹی تھی۔ وہ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ کونا دکھایا جاتا ہے، وہ جو جگہ پھٹی تھی وہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہ کعبے میں علیحدہ نظر آتی ہے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ، وہ علیحدہ نظر آتی ہے۔ وہ اتنی جگہ ہے، پوری کی پوری اتنی جگہ ہے جتنی دروازے کعبے کی جگہ ہے، بالکل اتنی، تقریباً 3-3.5 فٹ یوں اور تقریباً 7 فٹ یوں دونوں طرف سے۔ تو یہ سارا دروازہ بنا تھا جس سے بی بی اندر گئی تھی، اور جب بی بی اس سے باہر آئی تھی تو وہی ایسے ہی دروازہ بنا تھا، اس سے بی بی باہر آئی تھی۔ آپ نے اور میں نے کعبہ کیونکہ جا کے دیکھا ہی کم ہے، مجھے ایک مرتبہ موقع ملا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو موقع ملا ہو۔ کعبہ 53 فٹ اونچا ہے۔ کتنے؟ 50 جمع 3، 53 فٹ کعبہ اونچا ہے، اور کعبے کی ایک دیوار، جیسے یہ دیوار ہے، یہ کتنے کی ہوگی؟ 9 انچ یا 13 انچ؟ یہ پلر کتنے کا ہوگا؟ یہ دیوار کتنے کی ہوگی؟ 9 انچ نا؟ کعبے کی ہر دیوار 1.5 میٹر موٹی ہے۔ کتنی؟ اس کی چوڑائی 1.5 میٹر ہوگی؟ نہیں ہے نا؟ 1.5 میٹر سمجھتے کتنی ہو جائے گی؟ کم سے کم 4.5 سے 5 فٹ۔ کتنی؟ 5 فٹ چوڑی ہے۔ اب اگر یہ 5 فٹ چوڑی دیوار 7 فٹ اونچی، 3 فٹ اس کی لمبائی، اتنی بڑی دیوار اگر ٹوٹے گی آواز آئے گی یا نہیں؟ سوئے ہوئے لوگ بھی جاگے تھے، سوئے ہوئے لوگ بھی جاگے تھے کہ دیکھیں ہوا کیا ہے، تو دیکھا تو علی کی ماں اندر جا رہی ہے، اور صرف اندر جو گئی، تو آپ شیعوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ باتیں تو سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اس فقیر کو بھی سن لیا کریں، بی بی جو اندر گئی تو بی بی ساتھ میں رازہ لے کر گئی تھی؟ رازہ لے کر گئی؟ نہیں، بغیر رازے کے گئی تھی۔ وہاں سے یہاں تک تو دیوار ٹوٹی ہے، بی بی اندر گئی ہے، تو بعد میں وہ سارے 90,000 لوگ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے قریب جا کے دیکھا نا تو کعبے کی دیوار بالکل صحیح سالم پھر بنی ہوئی تھی۔ یہ بنائی کس نے تھی؟ اب
عباس بن عبد المطلب کہتا ہے جب ابو طالب کی زوجہ نے دایاں پاؤں پہلے اندر رکھا، جب بایاں پاؤں اٹھا کے اندر رکھا تو نیچے جتنے پتھر پڑے ہوئے تھے وہ اٹھ کے دوبارہ دیوار کعبہ میں لگنے شروع ہوئے۔ 13 رجب جس سال علی پیدا ہوئے ہیں اس سال تک کعبہ 21 مرتبہ بن چکا تھا، یعنی کم سے کم 20 نبیوں نے کعبہ بنایا تھا۔ تو جملہ عمران کاظمی کی عقیدے کا سن لے، جو کام نبیوں کے 20 نبیوں کے ہاتھوں نے کیا ہے وہ کام اکیلے علی کی ماں کے پاؤں نے کیا۔ اشارے نے کیا ہے۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کام بگڑ جائیں تو علی کی ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، سارے سنور جائیں گے۔ آپ کی عقیدے کی مجھے خبر نہیں ہے، بات سمجھ میں آگئی؟ کتنے بندوں نے جاتے دیکھا، کتنے بندوں نے باہر نکلتے دیکھا؟ بولو میرے ساتھ، 90,000 بندوں نے۔ اب بندہ کس کس کو کہے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کسی کو نہیں۔ اچھا عجیب بات دیکھیے، میں بی بی پہ آ رہا ہوں، لیکن ایک عجیب بات سنیے ذرا مجھ سے۔ آپ کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ ان کی زندگیاں کرے، نام گھر میں ہی طے کرتے ہو یا چوک پہ کھڑے ہو گئے؟ گھر میں نا۔ عجیب بات یہ ہے، 16 رجب بی بی اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلی ہے، ساتھ میں رسول نکلے، ساتھ میں جناب ابو طالب نکلے۔ اب یہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا جس سے اکٹھے نکلے؟ اب یہ میری بات نہیں ہے، جیسے ہی باہر نکلے وہ دیوار پھر مل گئی، لیکن اس دیوار میں اتنا نشان رہ گیا، اتنا نشان، اس منبر سے چوڑا نشان ہے، اتنا نشان رہ گیا کہ یہاں سے علی کی ماں واپس آئی۔ اب باہر لوگ کہہ رہے تھے مبارک ابو طالب مبارک کو بیٹا ہوا ہے، ابو طالب مبارک کو بیٹا ہوا ہے، ابو طالب مبارک کو بیٹا ہوا ہے۔ سرکار اسے خیر مبارک کہہ رہے تھے۔ اور حتیم ایک مکان آتا ہے کعبے کے پاس، حتیم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کعبے کا پرنالہ گرتا ہے۔ پرنالہ سمجھتے ہیں؟ وہ جس سے بارش کا پانی باہر نکلے، وہ پرنالہ جہاں گرتا ہے اس علاقے کو کہتے ہیں حتیم۔ اس حتیم میں 2 قبریں ہیں، ایک جناب حاجرہ کی قبر ہے، ایک جناب اسماعیل کی قبر ہے، لیکن وہ قبر بالکل زمین کے ساتھ برابر ہے۔ آپ اس کے اوپر جا کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، کچہری بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے گرجوں دائرہ دیا ہوا ہے۔ وہ آپ سفید رنگ کی ایک دیوار دیکھتے ہوں گے۔ جناب ابو طالب آ کے اس حتیم کی دیوار کے ساتھ باہر کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ بنت اسد اس حتیم کے اندر آ کے جناب ابو طالب کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار مصطفیٰ بھی حتیم کی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، علی جناب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھے۔ میں تصور میں وہاں تھا، اس لیے یہ سارا نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اپنے تصور میں، تخیل میں وہاں تھا۔ میں نے جب دیکھا نا ایسے مصطفیٰ اتنے دور کھڑے ہیں، دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کہ یوں جناب ابو طالب کھڑے ہیں، پیچھے جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہیں، تو فوراً جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں ابو طالب کہ جی کا مبارک بعد میں لینا، پہلے بچے کا نام نہ رکھ لیں۔ وہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے کہا نا بچے کا نام نہ رکھ لیں، میں اپنے تخیل میں، اپنے تصور میں بالکل پیچھے جا کے بی بی کے حتیم میں داخل ہوا، جا کے بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ میں نے کہا آقا زادی بچوں کے نام رکھنے ہیں تو گھر جا کے رکھ، بھرے مجمع میں ابو طالب مبارک لے رہے ہیں، لینے دے۔ مجھے ڈانٹ کے کہتی عمران کاظمی چپ کر، ہر بات میں ٹانگ نہ ڈایا کر، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ابھی دیکھ میں نام رکھواتی ہوں۔
پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ میں نے نام کیوں رکھوایا ہے. ڈانٹ پڑی میں چپ کرنا. نیچے بیٹھ گیا بیوی کے قدموں میں. تصور کہ دیکھوں اب ہوتا کیا. سرکاری ابو طالب اس جملے میں مسکرا کے پلٹے. پلٹ کے کہتے ہیں بنت اسد کہ جی کیا کہا ہے. ابو طالب میں نے کہا نام رکھے بچے کا. کہ کیوں کیا ارادہ ہے. کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ماں ہوں میں نام رکھوں. سرکاری ابو طالب کہتے ہیں ہاں تو ماں ہے تجھے حق ہے نام رکھنے کا پر میرا ارادہ یہ ہے کہ تو نام نہ رکھے. یہ جو جملہ ابو طالب نے اپنی بیوی کو کہا ذرا آپ بھی اپنی بیویوں کو کہہ کے دیکھنا تو صحیح. مسکرائیں گی سیدہ مسکرائی نا. میں تصور میں دیکھ رہا تھا. سیدہ مسکرائی مسکرا کے کہتی ہے ابو طالب اچھا میں نام نہ رکھوں تو آپ رکھو گے. سرکار کہتے ہیں ہاں بحیثیت باپ میرا حق ہے میں نام رکھوں لیکن میرا ارادہ یہ نام میں بھی نہ رکھوں. کہا اچھا میں ماں ہوں میں بھی نہ رکھوں. آپ باپ ہیں آپ بھی نہ رکھیں. بی بی کا عرفان دیکھیے گا عرفان. سیدہ کہنے لگی فاطمہ بنت اسد میں نے اٹھ کے دیکھا کہ اشارہ کدھر کر رہی ہے تو مجھے نظر آئے یوں کر کے کہہ رہی ہے میں بھی نہ رکھوں آپ بھی نہ رکھیں تو کیا یہ محمد رکھے گا. سرکاری ابو طالب کہتی ہیں کہ ہاں ہمارا تو صرف بیٹا ہے اس سے ہم سے زیادہ حق ہے اسے ہم سے زیادہ حق ہے کہ یہ نام رکھے کیونکہ ہمارا تو صرف بیٹا ہے. اب عرفان ابو طالب بھی دیکھیے گا ہمارا تو صرف بیٹا ہے. وسیع بھی اس کا ہے وزیر بھی اس کا ہے خلیفہ بھی اس کا ہے جانشین بھی اس کا ہے اس کی پگ کا وارث بھی ہے اور اس کا داماد بھی ہے. سنیے گا آخر تک چلیے گا میرے ساتھ. 13 رجب میں اختلاف کیوں نہیں. 13 رجب میں اختلاف کیوں نہیں. نوکر کی ولادت میں اختلاف نہیں سردار کی ولادت میں اختلاف ہے. حالانکہ نوکروں کی لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتی سرداروں کی یاد رہتی ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے نا. علی نوکر ہے مصطفیٰ کا. علی نوکر انا عبد من عبید محمد. یہ رکھے گا جسے ہم سے زیادہ حق ہے. سرکار ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں بنت اسد میرا ارادہ یہ ہے کہ نام یہ بھی نہ رکھے نام یہ بھی نہ رکھے. بی بی کہتی ہیں تعجب کر کے سرکار ابو طالب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں میں بھی نہ رکھوں آپ بھی نہ رکھیں جسے زیادہ حق ہے یہ بھی نہ رکھے تو پھر رکھے گا کون. 90,000 کا مجمع یوں سناٹے میں تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ بولے کیونکہ میاں بیوی کی گفتگو سن رہے ہیں. کیا عجیب سا مسئلہ چھڑ گئے. ماں کا حق ہے لیکن نام ماں نہ رکھے. باپ کا حق ہے لیکن باپ نہ رکھے. حق ہی ان کا ہوتا ہے. محمد کا حق ہے لیکن وہ بھی نہ رکھے تو پھر رکھے گا کون. جب سناٹا چھایا نا تو جناب ابو طالب پلٹے پلٹ کے کہتے ہیں بنت اسد میرا ارادہ یہ ہے کہ جس کے گھر سے لیا ہے نام یہ رکھے. او حبدارو اگر وہ گھر بتوں کا تھا تو بی بی کہتی نا بت رکھیں گے لیکن سیدہ نے فوراً کہا ابو طالب کیا نام اللہ رکھے گا. کیونکہ جس کے گھر سے لیا حق کی اس کا ہے کہ نام رکھے. بی بی کہتی ہے ابو طالب بادشاہوں والی باتیں کرتے ہو جو بادشاہ ہو جو سید الفتح اللہ جس سے بولے اللہ جس سے شجر کے ذریعے کوہ طور پہ بولے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. سرکار اپنی زوجہ کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں مجھے پہچان میں کلیم اللہ نہیں اللہ کی زبان کا باپ ہوں لسان اللہ کا.
ہوں، لسان اللہ کا باپ ہوں۔ جب کہا نا میں لسان اللہ کا باپ ہوں، بی بی مسکرائی، مسکرا کے کہتی پھر اللہ کو کیا رکھے، اللہ کو کیا رکھے، جیسے کہا نا اللہ کو کیا رکھے، سرکار ابو طالب نے ہاتھ اٹھایا۔ اب جا کے لوگوں سے، مسلمانوں سے پوچھئے گا کہ شرک کسے کہتے ہو؟ لوگ یہی کہتے ہیں شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ مواحد کسے کہتے ہیں؟ توحید پرست کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے مانگے اسے توحید پرست کہتے ہیں نا۔ آج تجھے کائنات کا توحید پرست دکھاؤں، یوں کر کے کعبے کی طرف ہاتھ کیے، ہاتھ کر کے کہتے ہیں یا ربا ھذا البیت المضیء، اے اس چمکدار گھر کے پروردگار، تیرے ارادے میں اس بچے کا نام کیا ہے؟ ساروں کی زبانیں نہیں بولی، سب کی زبانیں نہیں بولی، میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے کہا نا کہ اے اس گھر کے پروردگار، اے اس چمکدار گھر کے پروردگار، تیری مشیت میں، تیری مشیت میں اس بچے کا نام کیا ہے؟ جیسے جملہ ختم ہوا نا، قرآن کی آیت ہے من وراء الحجاب، اللہ کبھی کبھی حجاب کے ذریعے بولتا ہے، پردے سے بولتا ہے، کبھی درخت کا پردہ، کبھی معراج کا پردہ، بولتا کبھی کبھی پردے سے ہے۔ جیسے کہنا تیری مشیت میں اس کا نام کیا ہے؟ 90,000 بندہ گواہ ہے کہ کعبے کا ہر پتھر بول رہا تھا، حتیم کا ہر پتھر بول رہا تھا، مسجد الحرام کا ہر سنگ مرمر بول رہا تھا، ہر مینار بول رہا تھا، ہر مسجد الحرام کے پتھر سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، یا اہل بیت النبی، اے نبوت کی آل بیت، اسم ھذا الصبی فی مشیتی، اس بچے کا نام ہماری مشیت کے اندر مشتق فی اسمی، ہم نے اپنے نام سے نکالا ہے، انا الاعلی، میں اعلی ہوں، وھذا العلی، اور یہ علی ہے۔ عقیدت کا جملہ سنیں گے، عقیدت کا جملہ، یہاں تک روایت قبلہ علامہ حسین الامینی کی القدیر کتاب کے اندر۔ اب میری عقیدت کا جملہ سنیے گا، ہر پتھر بولا یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ جب وہ پتھر بولے نا یہ علی ہے، وہ 90,000 کا مجمع بولا، پتہ نہیں تو کیسے نہیں بولے گا، 90,000 کا مجمع بولا، وہ سنو یہ علی ہے، سنو یہ علی ہے، سنو یہ علی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے قدموں میں بیٹھے ہوئے عمران کاظمی کو دیکھا، دیکھ کے کہا اب سمجھ آئیے کہ بات کیا ہے۔ میں نے کہا بی بی تیرا فلسفہ تو جانے، تو نے نام رکھوا کے پورے مکے میں علی علی کرا۔
بنت اسد نے فاطمہ بنت اسد نے فاطمہ بنت اسد نے مکے کے شہر میں علی کا نام رکھوا کے پورے زمانے میں علی علی کرا دی. زینب بنت علی نے جنگل میں مارے ہوئے حسین کا ذکر کرا کے گلی گلی میں حسین حسین. نہیں تو دنیا اختلاف ڈالتی نہیں جی حسین 10 محرم کو نہیں فلاں محرم میں مارا گیا. علی کی بیٹی نے تاریخ بھی بچائی, کربلا بھی بچائی, حسین بھی بچایا, حسین کا انقلاب بھی بچایا, حسین کی سوچ بھی بچائی, حسین کی فکر بھی بچائی, حسین کی محنت بھی بچائی, باب علی کی ولایت بھی بچائی. اسے کہتے ہیں زینب, اسے کہتے ہیں شریکت الحسین. آج تک کبھی اظہار نہیں کیا اس بی بی پہ میری پی ایچ ڈی ہے. کریمہ اہل بیت کے مجھ پہ بڑے کرم ہے شریکت الحسین کے. میرا تو توسل ان بیویوں کے ساتھ ہے, میرا تو تعلق ان بیویوں کے ساتھ ہے. تاریخ 2 ہے بی بی کی شہادت کی, ایک 15 رجب, ایک 16 ذی الحج. 4 بھی ہوتی نا تب بھی ہم شیعہ مناتے. اور اعتراض کرنے والے کو کہتے زبان سنبھال, تو نے اعتراض کرنا ہے تو اپنے مرشدوں پہ کر, ہمارے اوپر نہ کر. کیونکہ زینب کا ذکر ہم سال میں 2 مرتبہ چھوڑ, اگر ہمیں 4 مرتبہ بھی کرنا پڑے نا بی بی کی شہادت کا ہم کریں گے. کیونکہ زینب اسے کہتے ہیں جس نے امامت بھی بچائی ہے, نبوت بھی بچائی ہے, نظریہ توحید بھی بچایا ہے. دو روایتیں ہیں, 15 رجب اور 16 رجب, 16 ذی الحج. اختلاف ڈالا گیا, کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے ڈالا گیا جیسے محمد کی بیٹی کی شہادت میں اختلاف ڈالا گیا. وہاں تو پھر 3 روایتیں, سنیوں کے ہاں رمضان میں, شیعہ میں 2 روایتیں, 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی. رسول کی بیٹی کی 2 ہیں, اگر علی کی بیٹی کی 2 ہو جائیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم 15 رجب کو بھی کر لیں گے ماتم, 16 ذی الحج کو بھی کر لیں گے ماتم,
اس نے تو اختلاف اس لیے ڈالا بنی امیہ نے کہ اختلاف ڈالیں گے تو شیعہ اس چکر میں رہے گا کہ یہ کریں یا یہ کریں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شیعہ علماء کے سہارے چلتا ہے. انہیں علم دینے والے بتاتے ہیں کہ اب اگر یزید کو شکست دینی ہے 15 بھی کر 16 بھی کر. تاکہ یزید 15 رجب کو بھی مرے 16 ذی الحج کو بھی مرے. کیونکہ ذکر زینب یزیدیت کا قتل ہے. ذکر زینب یزیدیت کا قتل ہے. کیونکہ یہی تو حسینیت کو بچانے والی ہے, یزیدیت کو تباہ کرنے والی ہے. اس لیے یہ اختلاف نہ ڈالیے گا کہ آج عمران کاظمی صاحب نے نئی مجلس بنا کے ہمیں دے دی ہے. میں نے کب کہا کہ میں مجلس پڑھنے آ رہا ہوں تو مجھے پیسہ دے. آپ سے کب میں نے لیا ہے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں, مجھے علی کی بیٹی دیتی ہے. میں اس بی بی کے دروازے پہ اگر ابھی بیٹھ کے یوں جھولی کروں نا, کروڑوں میری جھولی میں پھینکتا. اس محل کو میں کچھ نہیں سمجھتا. سیدہ کی مجلس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کو پتا ہو. یہ مجلس اس لیے رکھوائی ہے تاکہ میرے بچوں کو پتا چلے کہ شریکت الحسین کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں. کیونکہ جب لقب ہے ثانی زہرا, لقب کیا ہے؟ ثانی زہرا. جب لقب ثانی زہرا ہے تو عادتیں بھی تو زہرا والی ہوں گی, فضیلتیں بھی تو زہرا والی ہوں گی, عظمتیں بھی تو زہرا والی ہوں گی, نشانیاں بھی تو زہرا والی ہوں گی. ہاں, اگر تو مجھ سے پوچھے نا, مجھ سے پوچھے, معاف کر دیجئے گا, اس نہج پہ آگے ہوں گے. اب یہ جملہ روک بھی نہیں سکتا, لیکن اس جملے کو تھوڑا سا گھما کے بیان کر جاؤں گا, سیدھا بیان بھی نہیں کر سکتا. اگر تو مجھ سے پوچھے نا کہ علی کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے, تو میں تجھے کہوں گا 15 رجب بھی نہیں, 16 ذی الحج بھی نہیں. علی کی بیٹی اس دن مر گئی تھی جب اکبر کا جنازہ آیا تھا. ایک سوال کیا تھا, بی بی بتا تیری موت کا دن کون سا ہے؟ میں الجھ گیا ہوں, 15 رجب ہے یا 16 ذی الحج, گھما کے بیان کر رہا ہوں. بتا تو صحیح ہے کون سا؟ تو مجھے جواب ملا تھا اکبر کا جنازہ دیکھ, یہاں تجھے زینب زندہ نظر نہیں آئے گی. اجرکم اللہ. تب سے میں کہا کرتا ہوں حسین بعد میں قتل ہوا ہے, زینب پہلے قتل ہو گئی. آسان ہے, آسان ہے. اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مرے, یہ میری دعا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مرے. جوان بیٹے کی لاش پہ باپ بھی مشکل سے جاتا ہے, مرد ہو کے باپ بھی مشکل سے جاتا ہے. مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم, شیخ مفید کہتے ہیں حسین سے پہلے اکبر کے جنازے پہ زینب آئی ہے. اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھ کے کہا تھا اماں تو کیوں آئی ہے, بابا نہیں آیا. بیٹے کی پیشانی چوم کے کہتی ہے تیرے ماتم کا جملہ سمجھ میں آ گیا. تو بیٹے کی پیشانی چوم کے کہتی ہے میں اس لیے آئی ہوں تاکہ تیرے بابا کو تسلی دوں.
حسین کو حوصلہ دے اسے زینب کہتے ہیں. اتنی عظمتوں والی ہے. اجرکم من اللہ. بہت رو لیا آپ نے, گریا ہو گیا. اللہ ہر حرف کا ثواب مرحومین کی ارواح کو بخش دے. جتنے یہاں بیٹھے ہو, جنہوں نے مجلس میں تعاون کیا ہے, سیدوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اگر میرے بھائی کے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے آبا و اجداد کے لیے دعا کر دیں گے تو احسان ہو جائے گا کہ اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے. شام میں جنازہ تیار کیا ہے سجاد نے. شام میں میں نے لفظ کہہ دیے جنازہ تیار کر دیا, تو نے سن لیا. جنازہ کوئی آسانی سے تیار ہوا ہوگا. اگر کہے تو صرف ایک لفظ سنا دوں. سجاد مولا روک کے کہتے ہیں اماں فضا, اپنی زوجہ کو کہہ رہے ہیں فاطمہ کبریٰ, اپنی بہن کو بھی کہہ رہے ہیں فاطمہ کبریٰ, کہ جی اتنی دیر لگتی ہے غسل میں. حسین کی بڑی بیٹی, حسن مجتبیٰ کی بھی بڑی بیٹی, دونوں کا نام فاطمہ کبریٰ ہے, دونوں پردے کے باہر آئی ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں وقت کا امام ہے, ہم بال چھڑواتے ہیں, چھٹتے نہیں. سید بیٹھے ان سے معافی مانگ رہا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی بازار نہیں پڑھا, بازار پڑھوں گا بھی نہیں. مجھے 30 سال ہو گئے کتابت کرتے, میں نے زندگی میں کبھی شام کا بازار نہیں پڑھا, بازار پڑھوں گا بھی نہیں. مولا حسین کی جو بیٹی ہے نا فاطمہ کبریٰ, مولا سجاد کی جو بہن ہے, ایک مولا باقر کی ماں ہے, وہ جو مولا سجاد کی بہن ہے نا فاطمہ کبریٰ, وہ روتی روتی سجاد سے لپٹ گئی ہے. سجاد کہتے ہیں بہن ہوا کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے بھیا آج پتہ چلا ہے اماں کے سر کے بال جلے ہوئے ہیں. میرا آقا کہتے ہیں ایسے نہیں جلے تھے, وہ بازار میں انگارے پھینک. ہائے زینب, ہائے او علی کی بیٹی, تیری غربت کے قربان جاؤں. ختم ہو گئی مجلس. نہیں پڑھوں گا مسلم. تقسیم کیسے ہوئی نہیں پڑھوں گا. تکفین کیسے ہوئی, کفن کیسے ملا نہیں پڑھوں گا. مجبور نہیں تھا, معاف کیجئے گا, مجبور نہیں تھا. جنازہ اٹھا سکتے تھے, جنازہ اٹھا سکتے تھے, مرد بھی بہت تھے, لیکن مسئلہ صرف اتنا تھا, مرد سارے نوکر تھے. میں لفظ کہہ گیا ہوں, آج بھی اگر سیدوں کے جنازوں میں جاؤں نا, جب میں اپنی ماں کے جنازے پہ گیا تھا مجھے علی کی بیٹی بڑی یاد آئی تھی. میری ماں کا انتقال ہوا 13 سفر کو, میں پہنچا تھا وہاں. جب مجھے اپنی ماں بڑی یاد, جب وہاں پہ پہنچا نا علی کی بیٹی بڑی یاد آئی تھی, کیونکہ میرے بڑے بھائی نے ایک اعلان کیا تھا سارے نامحرم ہٹ جاؤ, ہم صرف محرم کندھا دیں گے. اب محرم کندھا دیں تو باقر 6 سال کا ہے, سجاد ضعیف ہے, باقی یہ سارے نوکر. جنازہ اٹھائے کیسے؟ اتنے میں کفن سے بولی ہے, کفن سے بولی ہے. بول کے کہتی ہے سجاد میں بے وارث. سجاد میں بے وارث نہیں. سجاد رو کے کہتے ہیں اماں بتا پھر کسے بلاؤں, کسے بلاؤں. کفن میں رو کے کہتی ہے کربلا منہ کر, ایک مرتبہ آواز دے اکبر تیری پالنے والی.
بس معاف کر دیجئے گا، پورے جملے نہ بھی پڑھ سکوں، معاف کر دیجئے گا، میں پتھر کا نہیں ہوں۔ فضا فاطمہ کبریٰ بنت حسن، فاطمہ کبریٰ بنت حسین، سجاد باقر، جنازہ اٹھائے نا، اتنے میں ایک آواز آئی ہے، سجاد یہ پایا چھوڑ، فضا والا پایا تو اٹھا، وہ ضعیف ہے۔ میرا آقا رو کے کہتے ہیں کون ہو؟ کہ سجاد پہچان میں تیرا بابا حسین۔ بابا بسم اللہ، بہن کا میت سنبھال، یوں دیا فضا کے پاس گئے، اتنے میں ایک آواز آئی ہے، سجاد کا جی یہ پایا چھوڑ، فاطمہ کبریٰ کا پایا سنبھال۔ کہ تو کون؟ کہ میں اکبر۔ عزادارو سنو گے جملہ، میرے آقا سجاد فرماتے ہیں، سرکار باقر فرماتے ہیں، جیسے کہنا میں اکبر، کفن میں کانپی ہے، کفن میں کانپی ہے، کام کے کہتی ہے اکبر جگر کا زخم دکھا۔ سجاد فاطمہ کبریٰ بنت حسن سے پایا لے چھوڑ، کون ہو؟ قاسم۔ میت سج گئے، میت سج گئے، سرہانے کی طرف حسین، دوسرے سرہانے کی طرف اکبر، پاؤں کی طرف قاسم، دوسرے پاؤں کی طرف سجاد۔ کفن سے بول کے کہتی ہے سجاد میرا جنازہ زمین پہ رکھ۔ سجاد نے کہا میں رکھ دیا، کیوں رکھوایا ہے؟ رو کے کہتی ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ جس کی آس پہ میں نے مدینہ چھوڑا۔ اتنے میں ایک ماتم کی صدا آئی، رو کے کہا علی کی بیٹی معاف کرنا میرے بازو۔ میرے اللہ یہاں سے کسی کو خالی نہ اٹھا۔ ہر ایک کی جھولی کو آباد فرما۔ میرے مالک تجھے علی کی بیٹی کی غربت کا واسطہ ہے، میرے ذمے جو دعائیں ہیں سب کی دعائیں استجاب فرما۔ میرے مالک اس مجلس کو قیامت تک کے لیے آباد و شاد فرما۔ اس مجلس کے رکھوانے میں میرے ساتھ جس نے تعاون کیا، میرے مالک سب کے رزق و عزت میں اضافہ فرما۔ ثانی زہرا کے دروازے کا نوکر ہوں میرے مالک، میری بھی جو حاجات ہیں وہ بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، علی کی بیٹی کے زخمی سر کا واسطہ، میں بے نوا ہوں، مجھے زمانے میں صاحب عزت بنا، صاحب شرف و فضل بنا۔ میرے مالک ہم سب کی تنگستیاں دور فرما۔ علی کی بیٹی کا صدقہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ علی کی بیٹی کے عون و محمد کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کو دے رکھی ہے ان کی نسلوں میں عزاداری کو برقرار فرما۔ ہم سب کو شریکت الحسین کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ میرے مالک علماء حق کا قائد ملت جعفریہ مراجع اعظام سب کی زندگیاں دراز فرما، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔